حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے، جہاد کیا کرو تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا، روزے رکھو صحت مند رہو گے، سفر کرو تم مستغنی ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اپنی قوم کو بتا دیجئے، کوئی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ بھی رکھتا ہے تو میں اس سے جسم کو صحیح کرتا ہوں اور اس کے اجر کو بڑھاتا ہوں۔ روزے دار کو 2 مرتبہ بڑی خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ دنیا میں افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس نے حکم خداوندی کو مکمل کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہے، ایک وہ خوشی جو اس کے افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری وہ خوشی جو رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے اگر کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا ہی ہو تو وہ لوگوں کے سامنے کھانا پینا چھوڑے گا، لیکن تنہائی میں اسے کون سی چیز کھانے پینے سے روکیں گی؟ ظاہر ہے اسی کی وجہ اور سبب سوائے خلوص اور صدق نیت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، روزے میں ریاکاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، روزے کے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ اس نے میرے لیے اپنے کھانے پینے کو چھوڑا ہے۔ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ملتا ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھنے والے کا ثواب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ روزے دار کو 2 مرتبہ بڑی خوشیاں نصیب ہوتی، ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ دنیا میں افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس نے حکم خداوندی کو مکمل کیا ہوتا ہے۔